خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، آپ کی طبی معلومات کو بہتر بنانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم اینٹی مائکروبیل ایجنٹس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ اب ہم ہر ڈرگ کو ایک ایک کر کے آپ کو تفصیلاً بتانا چاہیں گے۔ پہلے گروپ جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے وہ ہے نیرو اسپیکٹرم اینٹی مائکروبیل ڈرگس اور اینٹی بیکٹیریل ڈرگس۔ نیرو اسپیکٹرم اینٹی بیکٹیریل ڈرگس جو ہیں وہ سلیکٹیو اور کچھ جراثیموں پہ اثر کرتی ہیں، سارے جراثیموں پہ اثر نہیں کرتی۔ وہ ڈرگس جو ہیں نیرو اسپیکٹرم ڈرگس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اسپیسیفک ڈیزیز اور معلومات ہوں کہ یہ ڈیزیز ہے تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ نارمل فلورا آف دا باڈی جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو۔ پینسلین کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ پینسلین جو ہے وہ ایک گروپ آف اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ پینسلینیم فنجائی سے آئسولیٹ کی جاتی ہے۔ پینسلینیم فنجائی اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ انزائم پروڈیوس کرتا ہے اور وہ ہم اس کو فنجائی سے حاصل کر کے اینٹی بیکٹیریل یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پینسلین اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ کچھ بیماریوں کے لیے خاص طور پر استعمال کی گئی۔ ان میں سفلس اور اسٹیفلوکوکس انفیکشن جو کہ خاص طور پر پھوڑے، پھنسیوں اور اسکن انفیکشن پیدا کرتے ہیں، اسٹیفلوکوکائی اور اسٹیپٹوکوکائی، تو ان کے لیے استعمال کی گئی اور ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوئی۔ میڈیکل یوز کے اندر مختلف پینسلین کے پروڈکٹس استعمال کی جاتی ہیں، جسے بینزائل پینسلین، پینسلین جی اور پروکین بینزائل پینسلین، بینزین بینزائل پینسلین اور فینول آکسی میتھائل بینزلین یعنی کہ پینسلین وی شامل ہیں۔ پینسلین کے ایڈورس ایفیکٹ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کچھ مریضوں میں تقریباً 1% افراد میں، اگر 100 افراد کو پینسلین دی جائے تو اس میں سے 1% افراد میں کچھ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ یعنی کہ ایڈورس ایفیکٹ، اور اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کچھ مریضوں میں یہ ڈائریا، ہائپر سینسٹیوٹی، دستوں کی بیماری اور الرجی کی بیماری پیدا کرتی ہے۔ بعض میں الٹی یعنی کہ نوزیا اور ریش ہو جاتا ہے جسم کے اوپر۔ کچھ لوگوں میں نیوروٹاکسیسٹی یعنی کہ نروس، اعصابی نظام کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ارٹیکیریا یعنی کہ سارے جسم پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، سجن آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ سپر انفیکشن بھی کاز کرتی ہے جو کہ خاص طور پر فنگل انفیکشن ہوتا ہے جسے کینڈیڈا کا انفیکشن ہے، وہ بھی کاز کرتی ہے۔ اسی طرح یہ بعض کیسز میں ایریتھریما، ڈرمیٹائٹس، انجیو ایڈیما اور سائزرس یعنی کہ کچھ جھٹکے کی بیماریاں بھی پیدا کر سکتی ہے، جیسے کہ مرگی کی بیماری ہوتی ہے۔ زیادہ استعمال سے اس میں سوڈو میمبرینس کولائٹس کے کیسز بھی رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اس کا میکینزم ایکشن کیا ہے، کس طرح یہ بیکٹیریاز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ پیپٹیڈوگلائکین جو سیل وال میں ہوتا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، جو بیکٹیریل سیل کے سیل وال میں ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریماڈل کرتا رہتا ہے، اور یہ فارمیشن جو ہے پیپٹیڈوگلائکین کی ایک کراس لنکیج کے طریقے سے ایک دوسرے میں لنک ہوتی ہے۔ اور بیکٹیریا کا خاصیت یہ ہے کہ وہ بائنری فیژن سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 میں بڑھتا رہتا ہے۔
اگر یہ ڈرگ اس پہ استعمال کی جاتی ہے، بیکٹیریل سیل کے اوپر استعمال کی جاتی ہے، تو بیکٹیریل سیل کے یہ جو سیل وال ہے اس میں پیپٹیڈوگلائکین کے جو مالیکیول ہیں ان کے ساتھ مل کر اور ان کو یہ ملنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے سیل وال کی ڈیگریڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ سیل وال ٹوٹنے لگتی ہے یا اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف جگہوں پر مختلف ایریاز میں سیل وال کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آسموٹک پریشر کی وجہ سے کچھ پانی جو ایٹماسفیئر میں یا اس میں باڈی میں یا سیل کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اندر بیکٹیریا سیل کے اندر داخل ہو کے، اور وہ سیل آہستہ آہستہ سائٹولائسس یعنی ڈیتھ آف دا سیل کریٹ ہو جاتی ہے، بیکٹیریل سیل یعنی کہ مر جاتے ہیں۔ اس طرح میں یہ پیپٹیڈوگلائکین پریکرسر کے مالیکیولز کو بننے نہیں دیتی، اور اس کے بعد یہ جو ڈیفیکٹ سیل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، سیل وال میں جو ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سیل لائسس، سیل کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کے لیے بہت اچھے طریقے سے یہ ڈرگ جو ہے نا اثر کرتی ہے، مگر یہ گرام نگیٹو بیکٹیریا کے اندر اس طرح اثر نہیں کرتی، کیونکہ گرام نگیٹو بیکٹیریا کی سیل وال جو ہے وہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی سیل وال سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ان سیلز میں گرام نگیٹو بیکٹیریا میں یہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح گرام پازیٹیو بیکٹیریا میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی ہسٹری ہم دیکھیں گے تو ہسٹری میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کو تقریباً 1887 سے کچھ سائنسدان اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ پینسیلینیم جو فنگس ہے اس کی کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو کہ بیکٹیریل سیلز کو اور انفیکشن کو ختم کر سکتی ہیں۔ مختلف اسٹیجز میں مختلف 1887 سے لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں مختلف رائے تھیں کہ یہ بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے، انفیکشن کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن صحیح طور پر جب معلوم ہوا، جب الیگزینڈر فلیمنگ نے اس کو دریافت کیا اور انہوں نے تقریباً 1928 میں یہ دیکھا کہ یہ جو گروتھ ہو رہی ہے پیٹی ڈشز کے اوپر، وہ ایکسپریمنٹ کے دوران تو کچھ جراثیم تھے، اسٹیفلوکوکائی جراثیم اس پلیٹ پہ پہلے سے موجود تھے، اس کی کالونیز پہلے سے موجود تھیں، اور اتفاق سے کچھ پلیٹس جو ہیں وہ کھلی رہ گئیں۔ کھلی رہنے کے بعد جو ایٹماسفیئر میں جو فنجائی ہوتی ہیں وہ اس پہ گر گئیں، اس کے اسپور گر گئے، اور اس کے اندر یہ فنگس جو ہے ڈیولپ ہو گئی۔ فنگس جو ہے گرینش فنگس جو ڈیولپ ہوئی، اس کے چاروں طرف بیکٹیریا سیل کی کالونیز جو ہیں وہ مر چکی تھی۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو فنگس کی گروتھ ہے اس سے کچھ ایسا مٹیریل ریلیز ہو رہا ہے، ایسے انزائم ریلیز ہو رہے ہیں، ایسے کوئی انگریڈینٹس ریلیز ہو رہے ہیں جو کہ بیکٹیریل سیل کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے مزید انہوں نے ریسرچ کی، اس کے ریسرچ اور ایکسپریمنٹ کیے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو پینسیلینیم فنگس ہے اس کی جو سیکریشن ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ریسرچ تھی یہ رپورٹ کی گئی، اور الیگزینڈر فلیمنگ کو 1900 کے درمیان کے ایریا میں ان کو نوبل پرائز دیا گیا اس کی ایجاد کے اوپر، اور اس ایجاد کے اوپر ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹس تھی مختلف سائنسدانوں کی، اور آخر میں اس کو الیگزینڈر فلیمنگ نے اس کو آخری نتیجے تک پہنچایا۔ فلوری چین جو ہے انہوں نے بھی شیئر کیا اس مرحلے پر، اور 1945 میں وہ بھی اس کے
نوبل پرائز میں ان کا بھی شرکت یعنی کہ ان کو بھی ساتھ میں فلیمنگ کے ساتھ یہ نوبل پرائز دیا گیا۔ اب سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ اس کو بڑے پیمانے پر کس طرح پیدا کیا جائے۔ اسی دوران ورلڈ وار 2 جنگ عظیم دوئم جو ہے وہ جاری تھی، اور بے شمار جو ہے فوجی اور وار کے اندر زخمی ہوتے تھے، اور زخمی کے ہونے کے بعد ان کے زخم جو ہے وہ انفیکٹ ہو جاتے تھے اور ان کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ دیکھا گیا کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن کو بہت بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے، 1942 میں اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور اسٹریپٹوکوکل سیپٹیسیمیا کو ٹریٹ کیا گیا، پہلے مریض کو ٹریٹ کیا گیا اس ڈرگ سے، جو کہ تقریباً آدھی پروڈکشن استعمال کی گئی جو اس وقت موجود تھی پینسلین کی، وہ ایک مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ جب یہ چیز سکسیسفل ہوئی تو اس کے بعد یہ دوڑ شروع ہوئی کہ کس طرح اس ڈرگ کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے۔ اس ڈرگ کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں اس زمانے میں تھیں انہوں نے اپنی تگ و دو جاری رکھی اور اس کو بڑھانے میں وہ کامیاب ہو گئے، اور ایک اسٹیج کے اوپر 1945 کے اندر تقریباً 646 بلین یونٹ پر ایئر کی پروڈکشن پہنچ گئی، اور یہ جو ڈرگ تھی یہ خاص طور پر زیادہ تر وار کے جو پیشنٹ تھے جنگ عظیم دوئم کے، ان کے لیے استعمال ہو رہی تھی اس زمانے میں، کیونکہ سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ وہاں ہوتی تھی، زیادہ کیس جو ہے وہ وہاں پر ہوتے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران جو جنگیں ہو رہی تھیں تو ان میں یہ زیادہ تر کیسز انفیکٹڈ کیسز ہوتے تھے، تو ان کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ تو جنگ عظیم کے دوران اس کا استعمال بڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد جنگ عظیم جو ہے وہ 1945 کے اندر بند ہوئی، تو یہ ڈرگ جو ہے عوام کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئی، اور بہت سارے انفیکشن میں جو کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا سے ہوتے تھے ان کے لیے استعمال ہونے لگی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ڈرگ جو تھی بہت جلدی جسم سے خارج ہو جاتی تھی، تو اس کے لیے کچھ ایسے کیمیکلز دیکھے گئے کہ کسی طرح یہ جو ہے فوری طور پر جسم سے خارج نہ ہو، تاکہ یہ جسم میں رہ کر جراثیموں کو وہ بہتر طریقے سے ختم کر سکے۔ تو یہ تو ہم نے آپ کو اس کی ہسٹری اور اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اسی طرح آپ کو ہم دوسری ڈرگس کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے، تاکہ آپ اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں بہتر معلومات رکھ کر اور بہتر طریقے سے اپنے مسائل کو